الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج 15 اگست ہے، ہماری آزادی کا دن اور ہماری سرفرازی کا دن۔ اس دن اور اس تاریخ پر ہندوستان کا ہر فرد ناز کرتا ہے اور اس دن کی آمد پر خوشی و مسرت کے ترانے گاتا ہے اور اس دن کا والہانہ استقبال کرتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں، عام تاریخ نہیں، اس دن کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک زبردست تاریخ ہے اور ہم ہندوستانیوں پر، خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں پر لازم ہے اس تاریخ کو یاد رکھیں، اور جو لوگ اس تاریخی حیثیت سے ناواقف ہیں یا کسی سبب اس تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کو یاد دلائیں۔ اور ایسی حالت میں یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جبکہ ایک طبقہ اس تاریخ کو نسخ کرنے اور اس کے بنیادی کرداروں کو ختم کرنے کی سازش و کوشش میں لگا ہوا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہر فرد کا فطری حق ہے کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کرے، سوائے خالق و مالک حقیقی کے کسی انسان کے تابع نہ ہو، اور کوئی شخص اس پر اپنا ذاتی قانون مسلط کر کے اس کو اپنا غلام نہ بنائے۔ اور ہر فرد کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ غلامی کے خلاف جدوجہد کرے اور اپنی فطری آزادی کو سلب کرنے والے افراد کے خلاف خود کھڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ غلامی کے خلاف بغاوت کی ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ایک انسان نے اپنے حصے سے دوسرے انسان کو غلام بنانے کی رسم ایجاد کی ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ ایک ملک نے دوسرے ملک کو غلام بنایا ہوا ہے، ظلم و ستم اور جور و جفا کے ذریعے اس کو اپنا تابع بنا کر اقراض کی تکمیل کی ہے۔ برادران ملت، ہمارا پیارا وطن ہندوستان بھی اس بھیانک دور سے گزرا ہے۔ صدیوں انگریزوں کی غلامی کا کوف اس کے گلے میں رہا ہے۔ ہندوستان کی 40 کروڑ عوام نے مسلسل 200 سال تک غلامی کی زندگی بسر کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے غلامی کی زندگی بیداری کی خلفت کا دور دیکھا ہے۔ محترم سامعین، ہندوستان ایک آزاد ملک تھا، یہاں کی فضاؤں سے ہمیشہ آزادی کی خوشبو سمائی ہوئی ہے۔ آرائن دور ہو یا مسلم حکمرانوں کا زمانہ، ہندوستان کے باشندوں کی آزادی رائے، آزادی عمل، آزادی مذہب پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئی، اور باہر سے آنے والے مسلم سلاطین و عمران نے تو یہ مثال قائم کر دی کہ اپنے اصلی وطن کو ترک کر دیا اور ہندوستان کو اپنا مسکن بنا لیا، یہاں کی قومیت اختیار کر لی، یہاں کی آب و ہوا قبول کر لیا، لیکن وطن جدید کی خدمت اپنے اصلی وطن سے زیادہ کی۔ لیکن ہندوستان، جنت کی نشان کی خوشحالی، ہندوستانی عوام کی بالغ البالی، نعمت خداوندی سے مالا مال، وسائل زندگی سے نہال، دولت و ثروت کی بہتات دیکھ کر انگریزوں نے اس کو اپنا غلام بنانے کا پروگرام بنا لیا اور اپنی قدیم رسالت اور فریب کاری سے کام لے کر ہندوستان کو اپنے غلامی کے شکنجے میں کس لیا۔ محبان وطن، یہ بات سینکڑوں بار دہرائی اور بتائی جا چکی ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں انگریز ہندوستان آئے اور اپنے مکر و فریب اور چال بازیوں سے بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر لی، جو حقیقت میں ان کا شاہجہانہ سرگرمیوں کا مرکز تھی، جہاں سے انہوں نے ہندوستان